صلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى اہل بیتہ الاطیبین الانجبین بہم نتولی ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ اللہم کن ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کے دن کی دعا: اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ وباعدنی فیہ من السفاہۃ والتمویہ واجعل لی نصیبا من کل خیر تنزل فیہ بجودک یا اجود الاجودین۔ اے معبود، اس ماہ میں مجھے ہوش اور آگاہی عطا کر، مجھے ہر طرح کی ناسمجھی اور بے راہی سے بچا کے رکھ، اور مجھ کو ہر اس بھلائی میں حصہ دے جو آج تیری عطاؤں سے نازل ہو، اے سب سے زیادہ عطا کرنے والے۔ اور آج کے دن کی فضیلت میں جو خدا رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تیسرے دن کی خاطر خداوند متعال اپنے مہمانوں کو عطا کرتا ہے بِكُلِّ شَعْرَةٍ عَلَىٰ أَبْدَانِكُمْ قُبَّةٌ فِي الْفِرْدَوْسِ مِن دُرَّةٍ بَيْضَاءٍ فی اعلیٰها 12,000 بیت من نور۔ یعنی آج کے دن کی فضیلت کی خاطر خداوند الرحمن جو عطیہ خاص اپنے مہمانوں کو عطا کرے گا، یعنی اس کے بدن پر جتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے میں جنت الفردوس میں ایک قبہ دے گا۔ یعنی ان چیزوں کو ہمارے لیے سمجھنا جو ہے ناممکن ہے، یعنی ہماری سوچ محدود ہے، عقل محدود ہے، وجود ہمارا محدود ہے، تو سمجھ بھی ہماری محدود ہے۔ ان چیزوں کو جو ہے جب پہنچیں گے انشاءاللہ، وہاں پر جا کر دیکھیں گے جو کچھ بھی ہم سے کہا گیا تھا، بتایا گیا تھا، سب کچھ حق تھا، لیکن ذہن ہمارا جو ہے ان چیزوں کو بھی برداشت نہیں کر پائے گا۔ یعنی جنت الفردوس میں قبہ دے گا، جو کہ قبہ جو ہے وہ ہر بال کے بدلے میں، اور پھر جو کہ موتیوں سے، سفید موتیوں سے بنا ہوگا، جن کے اوپر جو ہے وہ 12,000 نور کے گھر ہوں گے جو نور سے بنے ہوں گے، اور ہر گھر میں جو ہے وہ 1000 تخت ہوں گے، اور ہر تخت پر جو ہے ایک حور ہوں گی، اور پھر اس کے بعد 1000 ملک جو ہے وہ آپ کا استقبال کریں گے، ہر ایک کے ہاتھ میں جو ہے وہ ہدیہ ہوگا جو آپ کو دیا جائے گا۔ اب خداوند متعال جو ہے وہ خود ہی ہمارے لیے آسان کرے سمجھنا ان چیزوں کا۔ اور پھر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ جنت کی درخواست کریں تو ہمیشہ جنت الفردوس کی درخواست کریں۔ یعنی جنت الفردوس بھی جنت کے بھی کئی لیولز ہیں، جو ہائیسٹ لیول جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت اور شیعیان حیدر کرار کو جگہ دی جائے گی، وہ وہیں پر ہے۔ تو آپ بھی جب درخواست کریں گے فردوس کی جو ہے وہ درخواست کریں اور خدا سے مانگیں کہ وہیں پر ہمیں جو جگہ دے، وہ جو ہائیسٹ لیول ہے جنت کا۔ ایک اور جو چیز ہم نے آج کی دعا میں مانگی، وَاجْعَلْ لِي نَصِيبًا مِّن كُلِّ خَيْرٍ تُنزِلُ فِيهِ، اور مجھ کو ہر اس بھلائی میں حصہ دے۔ یعنی نصیباً فی کل خیر، خیر کہتے ہیں بھلائی کو، اچھائی کو، تو ہر اس اچھائی میں جگہ دے جو کہ تو نے جو ہے وہ آج کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ اب یہ خود خیر کا جو کانسیپٹ ہے ہمارے پاس، یعنی خیر کی درخواست کرنا، اور جب بھی ہم یہ اپنی روزمرہ گفتگو میں بھی اس کا استعمال کرتے ہیں کہ جی صباح الخیر، صبح کو صبح خیر، یا جو ہے جب وہ کسی کی جاب ہوتی ہے یا کسی اولاد ہوتی ہے
یا کوئی نئی گاڑی خریدتا ہے، نیا گھر خریدتا ہے، ہم سب کی ان کے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں کہ خدا جو ہے اچھا کرے، بھلا کرے، گڈ کرے. تو یہ خیر کی دعا جو ہے یہ ایک اچھی دعا ہے. یہ تقریباً ہر زبان میں بھی یہی ہے. عربی میں، اردو میں، فارسی میں جو ہے وہ خیر کہتے ہیں. دوسری زبانوں میں اپنے الفاظ موجود ہیں. اور پھر انسان بھی جو ہے وہ ہمیشہ خیر کی طرف ہی جاتا ہے زیادہ. اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، قرآن کی آیت ہے کہ انسان جو ہے وہ شدت سے جو ہے وہ خیر کی طرف جو ہے وہ محبت رکھتا ہے، رجحان رکھتا ہے. چاہتا یہ کہ اچھا ہو، بھلا ہو. جاب ہے، پیسے ہیں، گھر ہے، تو اس میں بھی جو ہے وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ اچھا ہو، بہتر ہو. کھانا بھی اگر بنائے گا تو اچھا بنے. باہر کھانے جائیں گے تو کہیں کہ فلاں جگہ زیادہ اچھا ہے. تو یہ اچھائی کی جو طلب ہے انسان کے اندر جو ہے وہ ذاتی ہے، کیونکہ انسان کو خدا نے خلق ہی کیا اور وہ بہترین فارم میں خلق کیا. خلقناہ فی احسن تقویم. اور پھر وہ جو احسن اور جو خیر کی جو طلب ہے انسان کے اندر پائی جاتی ہے. تکامل کی طرف جانا، یعنی معنویات میں بھی چاہتا ہے کہ وہ بہتر سے بہتر ہو، مادیات میں بھی چاہتا ہے کہ وہ بہتر سے بہتر ہو. یا مثلا دعاؤں میں حضرت رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ خدایا یہ تمام جو مجھ پر تو نے نازل کیا ہے خیر، ان سب میں محتاج ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اور زیادہ مجھے ملے خیر. تو یہ خیر کی درخواست جو ہے نا یہ خدا سے ہمیشہ کرنی چاہیے. اور عید کے دن بھی جب ہم لوگ دعا مانگیں گے، 9 قنوت ہیں، 9 میں بھی اللہم انی اسألک ان تدخلنی فی کل خیر، کہ خدایا میں تجھ سے یہ چاہتا ہوں کہ ہر وہ خیر، ہر وہ اچھائی، ہر وہ بھلائی جس میں محمد اور آل محمد کو تو نے داخل کیا، مجھے بھی اس میں داخل کر. اور ہر وہ اچھائی، ہر وہ بھلائی، ہر وہ برائی جس سے محمد اور آل محمد کو تو نے خارج کیا، ان سے جو ہے مجھے بھی تو خارج کر. تو یہ خیر کی درخواست جو ہے یہ اچھی ہے، یہ ہمیشہ ہونی چاہیے. اور پھر خداوند متعال بھی جو ہے خیر ہے. واللہ خیر و ابقا، خدا جو ہے خیر بھی ہے اور سب سے زیادہ باقی بھی ہے. ابقا وما عند اللہ خیر للابرار، اور پھر جو خدا نے رکھا ہے اپنے پاس وہ جو ہے ابرار یعنی جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے اچھا ہے. وما عند اللہ خیر للابرار. یا مثلا واللہ خیر و ابقا والآخرۃ خیر و ابقا. ایک جگہ اور بھی قرآن میں آیا ہے کہ آخرت جو ہے وہ خیر ہے اور آخرت جو ہے وہی باقی رہنے والی بھی ہے. تو ہمیشہ آخرت کے لیے انسان کو کام کرنا چاہیے، کیونکہ آخرت باقی رہنے والی ہے، دنیا باقی نہیں رہے گی. دنیا جو ہے وہ قیامت کا دن جب ہوگا تو اسی دن جو ہے سب کچھ خداوند متعال تباہ کر دے گا. جو رہے گا باقی وہ آخرت ہے. اور پھر روایات میں بھی جب دیکھتے ہیں ہم لوگ یہ مصادیق یعنی مصداق یعنی خیر کے مختلف ہیں. مثلا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، یعنی خدا نے یہ لکھا ہے کہ جب بھی آپ کو احساس ہو کہ ابھی آپ جو ہے وہی رخصت ہونے والے ہیں دنیا سے اور وصیت کرنی چاہیے، تو وصیت بھی کیسی ہونی چاہیے؟ ان ترک خیرا الوصیہ، یعنی اچھی وصیت ہو. روزے کو بھی جو ہے ماہ مبارک رمضان کے جو ہم لوگ روزے رکھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی جو سارا سال جو روزے رکھتے ہیں اسے بھی جو ہے خداوند متعال فرماتا ہے کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی تم روزے رکھو یہ تمہارے لیے اچھا ہے. خَيْرٌ لَكُمْ، خیر. پھر تقوی کے لیے بھی، تقوی یعنی انسان اپنے عقائد کو صحیح کرے، یعنی خدا پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسالت پر ایمان، امامت پر ایمان، خدا کی عدالت پر ایمان. یہ ایک مرحلہ تقوی کا. دوسرا مرحلہ تمام واجبات کو انجام دینا اور تمام محرمات سے پرہیز کرنا، یہ دوسرا مرحلہ تقوی کا. تو اس تقوی کے لیے خدا متعال قرآن میں فرماتا ہے کہ لباس التقوی ذالک خیر، یعنی لباس تقوی یعنی انسان کے وجود پر جو ہے ایک لباس ہونا چاہیے جو اسے ڈھانپے رکھے، چھپائے رکھے. وہ کون سا لباس بہتر ہے؟ لباس تقوی. یعنی انسان پر جو ہے وہ اس کا اٹائر، اس پر جو لباس ہے جو اسے ڈھانپے رکھے، جو چھپائے رکھے، تقوی ہو.
لباس التقوی ذالک خیر. یا مثلا توبہ کے لیے بھی، توبہ کے لیے کیا فرمایا کہ وَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم توبہ کرو گے، توبہ جو ہے وہ تمہارے لیے خیر ہے، اچھا ہے. تو یہاں پر بھی خیر، توبہ بھی خیر، لباس بھی جو ہے وہ تقوی کا اگر ہے تو خیر، روزہ بھی جو ہے وہ اگر رکھو تو وہ خیر. جہاد بھی جو ہے قرآن میں خیر کہا گیا ہے کہ کتب علیکم القتال، یعنی آپ لوگوں پر جو ہے وہ قتال لکھا گیا ہے. قتال یعنی جنگ، یعنی اگر کوئی آپ پر جو ہے حملہ کرے تو دفاع واجب ہے، دفاع کریں، تو اسے کہتے ہیں قتال. یا اگر رسول ہیں اور امام ہیں، انہوں نے جو ہے وہ اعلان کیا کہ یہ جنگ ہونی ہے، تو وہاں پر جب وہ قتال جو ہوگی تو یہ بھی خیر ہے. وَهُوَ كَرْهٌ لَكُمْ، خدا فرماتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں کڑوی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں میٹھی ہوتی ہیں. فرماتا ہے کہ کتب علیکم القتال وَهُوَ كَرْهٌ لَكُمْ، خدا نے جو ہے یہ قتال بھی لکھا ہے، اور یہ قتال جو ہے یہ کڑوا ہے، یعنی لوگ نہیں پسند کرتے. وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ أَوْ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. پھر خدا فرماتے ہیں کچھ چیزوں کو تم لوگ جو ہے وہ ناپسند رکھتے ہو، لیکن حقیقت میں وہ تمہارے لیے خیر ہے، تمہارے لیے اچھا ہے. اور اسی طرح کچھ چیزوں کو تم لوگ جو ہے وہ دوست رکھتے ہو، پھر خدا فرماتے ہیں کہ نہیں، حقیقت میں تمہارے لیے وہ خیر نہیں ہے. تو جنگ جو ہے بظاہر ہمیں اچھی نہیں لگتی، کیونکہ بہرحال جنگ کسی کو بھی نہیں پسند، اس میں لوگ کٹتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں، پھر جو پریشانیاں آتی ہیں، تباہیاں جو مچتی ہیں، تو یہ سب کچھ برا ہی ہے. لیکن خدا فرماتا ہے کہ بعض چیزیں تمہارے لیے بری ہیں، لیکن بری لگتی ہیں، لیکن ہوا خیر لکم، حقیقت میں اچھی ہیں. کیونکہ اس جنگ کے بعد انسان جو ہے مضبوط ہو جاتا ہے، اس کو دفاع کرنا آ جاتا ہے، جو تباہیاں جو ہوئی ہیں ان کو ٹھیک کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. پھر اگلے جو ہے وہ سالوں میں اگلی نسلوں کے لیے کہ کس طرح بہتر جو ہے دفاع کیا جائے تاکہ لوگ دوبارہ جو ہے ان پر حملہ اور اٹیک نہ کریں، اس کی جو ہے وہ تیاری کرنے میں لگ جاتا ہے. بہترین مثال یہ جو ایران اور عراق کی جو جنگ ہوئی تھی، لیکن 30 سال پہلے کیا تھا، 40 سال پہلے کیا تھا، ایک ہی حملہ کیا تھا ایک پاگل نے، تباہ کر دیا 3 ملکوں کو. لیکن ابھی ہوا اس کا یہ کہ جو مومنین تھے مضبوط ہو گئے. ہوا خیر لکم، یہ خیر تھا. امت اسلام کو بھی جو ہے خداوند متعال نے خیر کہا ہے. کنتم خیر امتن، یعنی امت مسلمہ کو خیر کہا. تو یہ جو ہے خیر کا جو کانسیپٹ ہے، یعنی اچھائی کا، پایا جاتا ہے قرآن میں بھی، روایات میں بھی. اور پھر یہاں پر دعا بھی جو آج کی تھی ہماری وہ یہی تھی کہ خدایا جو ہے وَأَدْخِلْنِي وَاجْعَلْنِي نَصِيبًا فِي كُلِّ وَاجْعَلْ لِي نَصِيبًا مِّن كُلِّ خَيْرٍ تُنزِلُ فِيهِ، اور مجھ کو ہر اس بھلائی میں، ہر اس خیر میں حصہ دے جو آج تیری عطاؤں سے نازل ہو. ایک خیر ہمارے پاس ہے جو کہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، سب سے زیادہ مہم، اور وہ ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. بقیت اللہ یعنی امام زمانہ علیہ السلام. خیر لکم، یہ آپ کے لیے جو ہے باعث خیر ہیں، ان کنتم مؤمنین، اگر آپ لوگ مؤمنین ہیں تو جو سب سے امپورٹنٹ خیر اور جس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور ہمارا ایمان بھی ہے اور ہمارا عقیدہ بھی ہے، ہماری جان بھی ہے، وہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. امیر المؤمنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خیر الناس من نفع الناس، یعنی اگر لوگوں میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون بہتر ہے، کون باعث خیر ہے، تو فرماتے ہیں کہ وہ دیکھیں جو زیادہ مفید ہے، جو لوگوں کو جو ہے زیادہ نفع پہنچاتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے، جو زیادہ نفع پہنچاتا ہے وہ خیر ہے. خیر الناس، خیر الناس من تحمل مؤونۃ الناس. اور اسی طرح جو لوگوں کو دیکھا ہوگا اپنے ہر کمیونٹی میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اذیت پہنچاتے ہیں، تکلیف دہ ہیں، یعنی اذیت پہنچاتے ہیں. ان کو برداشت کرنا، ان کو ٹالریٹ کرنا، ان کو تحمل کرنا بھی جو ہے وہ آسان کام نہیں ہوتا. فرماتے ہیں کہ بہترین لوگوں میں سے وہ ہے کہ جو کہ ان کی جو ہے تکلیفوں کو برداشت کرے.
فرماتے ہیں کہ خیر الناس من ينفع الناس فکن نافعا لهم، بہترین بندے وہ ہیں جو لوگوں کو جو ہے وہ فائدہ پہنچاتے ہیں، تو تم بھی انہی میں سے رہو کہ جو کہ فائدہ پہنچا سکو لوگوں کو. خیر الناس، تو خیر کا کانسیپٹ ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی مفید ہے اور ضروری ہے. خیر الناس من اخرج الحرص عن قلبہ وعصى ہواہ فی طاعت ربہ. اور فرماتے ہیں کہ خیر الناس یعنی بہترین لوگوں میں سے وہ ہے جو اس کی جو دل میں جو حرص ہوتی ہے نا اسے وہ دور کر دے. اخرج الحرص عن قلبہ یعنی حرص کو اپنے دلوں سے دور کر دے. پھر جو خیر کا جو کانسیپٹ ہے، جب ہم لوگ ائمہ اطہار کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر یہ زیارت جامع کبیرہ میں ایک جملہ ہے کہ امام ہادی فرماتے ہیں کہ ان ذکر الخیر کنتم اولہ واصلہ وفرعہ ومعدنہ ومأواہ ومنتہاہ. یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی خیر کا ذکر ہوتا ہے، کنتم اولہ یعنی آپ اہل بیت، یعنی آپ ائمہ اطہار خیر میں جو ہے سب سے پہلے ہیں، ٹاپ لسٹ میں آپ ہی ہیں. کنتم اولہ واصلہ یعنی خیر کی بنیاد بھی آپ ہی ہیں، آپ ائمہ. فرعہ خیر کے جو شاخیں ہیں وہ بھی آپ ہی ہیں. معدنہ اس کا سورس اور اس کا جو ٹریجر ہے وہ بھی آپ ہی ہیں، یعنی آپ ائمہ اطہار. ومأواہ اور اس کا جو ڈیسٹینیشن اور جو مقصد ہے خیر کا وہ بھی آپ ہیں. یعنی خیر جو ہے وہ امامت ہی سے جو ہے وہ اس کے اطراف ہی منڈلاتا ہی ہے. اگر آپ کو جتنا بھی خیر چاہیے، جو بھی تمام یہ جو روایات ابھی یہاں پر بتائیں خیر کے بارے میں، اگر ائمہ اطہار نہ ہوتے تو کوئی بھی ہمیں نہیں بتا سکتا کہ روزہ بھی خیر ہے، جہاد بھی خیر ہے، قتال بھی خیر ہے، یعنی کسی کو برداشت کرنا بھی خیر ہے. تو یہاں پر امام نے فرمایا کہ کنتم اولہ یعنی خیر جب کہا جاتا ہے تو آپ ائمہ اطہار سب سے پہلے اس میں آپ ہی ہیں، فرسٹ اینڈ فورموسٹ آپ ہی ہیں، مبدا بھی آپ ہی ہیں، مقصد بھی آپ ہی ہیں، اس کا جو ٹریجر اور جو اس کا جو خزانہ ہے وہ بھی آپ ہی ہیں. اسی لیے وہ جو آیت اس سے پہلے پڑھی تھی کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. بقیت اللہ یعنی امام عصر علیہ السلام، جب ان کو آپ سلام بھیجنا چاہیں تو بہترین طریقہ امام کو سلام بھیجنے کا السلام علیک یا بقیت اللہ فی ارضہ، یعنی بقیت اللہ یعنی خدا کے بقی ریمننٹ آف اللہ تبارک و تعالی اس زمین پر، خدا کے خلیفے جو ہیں وہ خلیفہ جو ہیں امام زمانہ علیہ السلام ہے. پھر ایک جگہ فرماتے ہیں کہ امام باقر سلام اللہ علیہ کہ الخیرات ہی الولایہ، یعنی جب بھی اگر آپ خیرات کو جاننا چاہیں، خیرات سے تمام جو اچھائیاں ہیں، بھلائیاں ہیں، وہ جو ہے وہ ولایت میں ہے. اور ولایت کیا ہے؟ یعنی ولایت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ائمہ اطہار کو اپنی زندگیوں میں جو ہے اسے میجر سورس قرار دیں، یعنی آپ کی زندگی جو ہے اسی ولایت کے اطراف رہے، یعنی ایکسیپٹ کرنا امامت کو، ولایت کو اپنی زندگی میں، یعنی انہی کے سائے میں جو بھی میں کروں گا، تمام واجبات، تمام محرمات، میرا ایمان، میرا عقیدہ جو ہے اسی ولایت پر کے بلبوتے پر ہو، ولایت پر بیسڈ ہو. تو ولایت. اور پھر ایک اور حدیث بھی امام باقر سے فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، یعنی اسلام کی بنیاد جو ہے 5 چیزوں پہ رکھی گئی، علی الصلاۃ والزکاۃ والحج والصوم والولایہ. یعنی اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پہ رکھی گئی، نماز پہ، زکوٰۃ پہ، روزے پر اور حج پر اور پھر ولایت پر. 5 پہ رکھی گئی. پھر فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يُنَادَ بِشَيْءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوِلَایَہ، اور ان 5 میں سے جس طرح جو اہمیت دی گئی، جس طرح پکارا گیا ولایت کو، کسی ایک کو نہیں پکارا گیا. یعنی نماز بھی اگر قبول ہوگی ولایت کی خاطر، روزہ بھی اگر قبول ہوگا ولایت کی خاطر، حج اور زکوٰۃ بھی اگر قبول ہوتا ہے تو وہ بھی ولایت کی خاطر. اگر کوئی یہ چاروں کو انجام دے، ولایت نہ رکھتا ہو، کچھ بھی اس سے جو ہے قبول نہیں کیا جائے گا. تو ہر چیز کا جو سورس اور ہر چیز کی قبولی کی جو ریکوائرمنٹ ہے
ولایت ہے، یعنی ولایت وہی امامت، بقیت اللہ خیر لکم الخیرات ہی الولایہ، خیرات جو ہیں وہ سب ولایت ہی میں ہیں۔ ایک جگہ یہ ملتا ہے کہ الخیرات جو ہے کہ خیرات کے بارے میں جب پوچھا راوی نے پوچھا امام سے، امام فرماتے ہیں خیرات ہم اصحاب المہدی، یعنی امام کے جو اصحاب ہیں وہ ہیں خیر، وہ ہیں خیرات، اور وہ جو ہے وہ خداوند متعال بھی جو ہیں جو اصحاب امام ہیں ان 3 قسموں میں جو ہے 3 فورسز میں یا 3 قسم کی جو ہے حمایت سے کے ذریعے جو ہے امام کو پہنچائے گا۔ ایک جو ہے مؤمنین کے ذریعے خدا جو ہے امام کی حمایت کرے گا، وہ خیر، ملائکہ کے ذریعے امام کی حمایت کرے گا، خیر، اور پھر تیسرا جو ہے خداوند متعال امام کو ایک رعب دے گا، رعب یعنی ایک ایسی ہیبت دے گا ان کو کہ جس سے جو ہے وہ دشمن جو ہے وہ خوف پر طاری ہوگا صرف دیکھ کر امام کو، امام کے وجود سے۔ اور یہی رعب جو ہے خدا ان کے جو امام کے جو چاہنے والے ہیں، امام کے جو ماننے والے ہیں، ان کو بھی دیتا ہے، یہ کہ وہ دور سے ہی دیکھ کر جو ان کو جو خدا نے جلال دیا ہے، ان کو جو چہرہ دیا ہے، ان کو جو وجود دیا ہے، ان سے جو ہے لوگ گھبراتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزوں سے جو ہے خداوند متعال امام کی جو ہے وہ امام کا جو سپورٹ سسٹم ہے وہ یہ 3 ہیں، ملائکہ، مؤمنین، اور پھر رعب جو کہ خدا جو ہے ان کو دے گا۔ تو خیر جو ہے اس کے کئی جو ہے معانی ہیں، اور سب جو ہے وہ گھوم پھر کے آتے ہیں ایک ہی طرف، اور وہ ولایت کی طرف، کہ اگر ولایت ہو تو آپ خیر سمجھ بھی سکتے ہیں۔ اور پھر ہم لوگ جو کہتے بھی ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے جنازے میں نماز جب پڑھتے ہیں اس کی، تو ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، یعنی ان سے جو ہے خدایا ہم کچھ بھی نہیں جانتے جز خیر کے۔ ممکن ہے کوئی ہو گناہ کار، سب جانتے ہوں گے کہ گناہ کیا اس نے اور سب کے سامنے کی اوپنلی کرتا تھا، لیکن ہم لوگ جب نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو اس میں یہی کہتے ہیں کہ لا نعلم منہ الا خیرا، کہ ہم جو ہے جز اچھائی کے اس میں جو ہے کچھ جانتے ہی نہیں۔ اب وہ جو ایسا بھی شخص ہو لیکن یہ جملہ تو کہتے ہی ہیں اس میں۔ تو یہ جو خیر کا جو یہاں پر اس جملے میں کہا کہ خدایا ہم اس شخص کے بارے میں جز خیر کے اور کچھ نہیں جانتے، خیر سے مراد یعنی خیر العمل کا ماننے والا ہے یہ، یعنی گناہ کار ہے، کوتاہیاں کی، غلطیاں کی ہیں اس نے، لیکن ہے تو خیر العمل کا ماننے والا۔ یعنی خیر العمل جب رسول اللہ نے خیر العمل کے بارے میں بتایا تو لوگوں نے آ کے پوچھا کہ یہ خیر العمل ہے کیا؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں خیر العمل علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، یعنی ہر عمل میں جو ہے وہ کا بہترین عمل امیر المؤمنین، خیر العمل امیر المؤمنین۔ یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اشہد ان علی، جی خیر المؤمنین کا جو ٹائٹل دیا گیا وہ رسول اللہ نے دیا امیر المؤمنین کو، اور پھر حضرت امیر کا ٹائٹل ہے وہ۔ تو لوگ جو ہے اس زمانے میں امیر المؤمنین کو خیر العمل کے نام سے پکارتے تھے، خیر العمل، دیکھیں خیر العمل جا رہے ہیں، خیر العمل آ رہے ہیں، اس طرح۔ تو یہ جو ہم لوگ نماز جنازہ میں بھی جو کہتے ہیں کہ خدایا جز خیر کے ہم لوگ اس سے کچھ نہیں جانتے، یعنی یہ انہی کا جو ہے پیرو ہے، انہی کا ماننے والا ہے۔ تو جو چیز کامن ہے اچھوں میں اور بروں میں، یعنی جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، جو شیعیان حیدر کرار ہیں، ان میں جو کامن ہے وہ یہی ایک ولایت ہے کہ ان کے ماننے والے ہیں، اب وہ اچھے برے جو بھی تھے، لیکن جو چیز کامن سب میں ہے وہ یہی ہے۔ یہ جو ہم لوگ نماز جنازہ میں کہتے ہیں کہ لا نعلم منہ الا خیرا، یعنی خدایا ہم یہ خیر کو ہی جانتے ہیں بس، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، یعنی جو کامن چیز تھی ان کے اندر اور جو دوسروں میں ہے، اور وہی کہ کنیکشن جو کہ پایا جاتا ہے ان کا امیر المؤمنین کے ساتھ، اس کنیکشن کی خاطر جو ہے تو ان پر رحم فرما، اس کنیکشن کی خاطر جو ہے ان کی جو ہے نجات ہو جائے، اور نجات ہو جاتی بھی ہے اسی کنیکشن کی خاطر۔ اور آگے جو بھی ان کا ٹربیولنٹ رائڈ ہوگی، جو بھی ان کو دیکھنا ہوگا، سزا ہوگی، وہ ایک طرف، لیکن بہرحال نجات تو انسان کو ملی جاتی ہے اسی خیر العمل سے کنیکٹڈ ہونے کی خاطر۔ تو یہ بھی اس بات پہ کئی دفعہ کہا ہے کہ تمام یہ جو دین ہمیں بتایا گیا، اس دین میں سے کسی ایک چیز کو لے کر جو ہے اس پر آپ جم کر ڈٹ کر جو ہے اس پر عمل کریں، اب وہ نماز ہے، روزہ ہے، اذان ہے، سینٹر ہے، خدمت ہے، یا مومنین کی جو ہے نوکری ہے،
یا ان کی جو ہے وہ مدد پہنچانا ہے، جو بھی آپ کے لیے ممکن ہو اس دین میں سے کسی ایک کو جو ہے اس پر زیادہ توجہ دیں. نماز اول وقت ہے، قرآن کی تلاوت ہے، جو بھی خیرات ہیں، کیونکہ وہی ایک کنیکشن کی خاطر جو ہے وہ سارے جو دوسرے کنیکشنز ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے. تو خیر کا جو کانسیپٹ ہمارے پاس، یہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھا کانسیپٹ ہے، اور اس دعا، آج کے دن کی دعا میں بھی ہم نے یہی مانگا خداوند متعال سے کہ خدایا وجعلنی نصیبا کل خیر تنزل فیہ، یعنی ہر اس خیر میں میرا جو ایک حصہ رکھ جو کہ تو نے آج کے دن کے لیے جو ہے وہ مقرر اور مقدر کیا ہے. ماہ قرآن ہے، اور پھر قرآن کی طرف بھی جو ہے توجہ اور بہت ضروری ہے، اور پھر کوشش یہ کریں کہ قرآن کی تلاوت کریں اور صحیح تلاوت کریں. اگر نہیں آتی تو سیکھیں، اور آج کل سیکھنے کے جو ہے بہت سارے طریقے موجود ہیں، اور صحیح سورس سے. اور حتماً جب بھی آپ بچوں کو قرآن سکھائیں یا خود قرآن پڑھائیں، اگر آن لائن بھی کرتے ہیں تو کوشش یہ ہو کہ حتماً جو استاد جو ہوگا، قاری جو ہوگا، وہ شیعہ ہو، اہل بیت کا ماننے والا ہو. کئی فائدے ہیں اس کے. ایک تو خود بہرحال جس زبان سے وہ ادا کرے گا، جس زبان سے وہ سکھائے گا بچوں کو، اہل بیت سے کنیکٹڈ ہے، اس کا اثر مختلف ہے. آج کل جو بہت سے جو یہ آن لائن کورسز وغیرہ شروع ہوئے ہیں، بہت سے جو اس میں وہابیوں کے ہی ہیں، اور پھر یہ بتاتے نہیں ہیں، لیکن ان بچوں کو جب پڑھانا شروع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بچے بھی آہستہ آہستہ وہی عقائد کی طرف جو چلے جاتے ہیں، اور اس کے ذمہ دار والدین ہوں گے. تو کوشش یہ کریں کہ اگر آپ آن لائن کورسز بچوں کو قرآن کے دے رہے ہیں تو حتماً جو ہے وہ صحیح سورس ہو، پڑھانے والا استاد جو ہے وہ اہل بیت کا ماننے والا ہو، کیونکہ استاد کا بہت ہی امپورٹنٹ رول جو ہوتا ہے انسان کی زندگی میں. ایک یہ قرآن کی طرف جو ہے توجہ ضروری ہے، کیونکہ قرآن صرف یہ نہیں کہ بس قرآن ہے اس کا احترام کرتے ہیں، وہ دلہن جا رہی ہے اس کی جو ہے سر پہ سے قرآن اس کے نیچے سے گزار دیا، یا اس کے جہیز میں قرآن دے دیا، یا مسافر جا رہا ہے تو مسافر کو بھی قرآن کے نیچے سے گزارا، یا جو ہے تبرک کی خاطر، برکت کی خاطر گائے کو جو ہے وہ دودھ نہیں ہو رہا تو اس کو جو ہے آیت الکرسی پڑھ دی، ہماری سلامتی کے لیے 4 قل پڑھ لیے، یا اس طرح کی جو چیزیں. یہ اس کے فائدے ہیں، لیکن قرآن ان چیزوں کے لیے نازل نہیں ہوا. قرآن جو ہے کلام الہی ہے، اور پھر وہ نازل ہوا ہم سب کی ہدایت کے لیے، اور یہ ہدایت دنیا میں بھی اور آخرت کے لیے بھی ایک کمپلیٹ پروگرام ہے جو کہ قرآن کے اندر خداوند متعال نے قرآن کی صورت میں ہم پر نازل کیا. قرآن کے کئی حقوق ہیں، بہت سے رائٹس ہیں اس کو جو آبزرو کرنا ہوگا. جو ایک حق جو ہم لوگ عام طور پہ اس کو آبزرو کر ہی لیتے ہیں، وہ جو ہے وہ طہارت سے اسے چھوتے ہیں ہم لوگ. لا یمسہ الا المطہرون، طہارت کے ساتھ جو ہے وہ قرآن کے پاس انسان آئے. اور پھر جب قرآن کی تلاوت بھی کرے کہ تلاوت یتلونہ حق تلاوت، تلاوت بھی جو ہے اس کی بحق ہو. تو قرآن کے جو حقوق ہیں، جو ظاہری حقوق ہیں اور پھر باطنی حقوق ہیں، کچھ آداب ہیں، ان سب کی جو ہے وہ ان سب کو کی رعایت کرنا جو ہے ضروری ہے. ایک یہ کہ انسان جو ہے طہارت کے ساتھ، پاکی کے ساتھ قرآن کی طرف آئے. لا یقرأ العبد القرآن اذا كان على غیر طہور حتی یتطہر. فرماتے ہیں امیر المؤمنین علی علیہ السلام کہ جب تک انسان جو ہے طہارت پہ میں نہ ہو، اس وقت تک جو ہے وہ قرآن کی طرف نہ آئے. یعنی طہارت کے ساتھ باوضو قرآن کی تلاوت کرے. اور پھر اتنا ہی نہیں، پھر فرماتے ہیں کہ انسان جب قرآن کی تلاوت کرنا چاہے تو جو ہے وہ مسواک بھی کرے، یعنی برش کرے اپنے منہ کو، اپنے دانتوں کو برش کرے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرے. اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب راوی آیا، آ کے پوچھا بھی کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ جو ہے صاف ہونا چاہیے، یعنی وہ پیسیج جہاں سے قرآن کی تلاوت ہوگی، اس کا مطلب کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں یعنی مسواک، یعنی برش یور ٹیتھ، یعنی اپنے منہ کو جو ہے وہ صاف کریں، پھر آ کے قرآن کی تلاوت کریں. کیونکہ قرآن یہ وہ کلام ہے جو کہ پاک اور پھر مقدس، خدا سے نازل ہوا ہے، خدا کا کلام ہے.
خدا نے بھی جب یہ کلام کو رسول اللہ تک بھیجنا چاہا، جبرائیل امین کے ذریعے بھیجا اس کو، اور جبرائیل امین بھی جو ہے پاک ہیں۔ مقصد جو ہے وہ رسول اللہ کا دل ہے، وہ بھی پاک ہے۔ اب رسول اللہ جب اس کو جو ہے وہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تبلیغ میں لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو خود رسول اللہ اور ان کی زبان بھی جو ہے پاک، اور پھر جب پہنچتی ہے ہم تک اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ اور ہمیں بھی یہی بتایا گیا کہ اب آپ جب اس قرآن کو دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو یہی پاکیزگی جو ہے آپ کے اندر بھی ہو۔ فرماتے ہیں کہ طہروا افواہکم فانہا طرق القرآن، یعنی اپنے منہ کو جو ہے وہ پاک رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن کا جو ہے وہ پیسج ہے، یہاں سے قرآن جو ہے گزرے گا، تو اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو پاکی میں ایک تو طہارت آ گیا، پھر دوسرا جو ہے وہ برش کرنا، پھر تیسرا جو ہے منہ سے کوئی جو ہے غلط بات کہنی نہیں چاہیے، اور نہ تو گالی گلوچ ہو، اور نہ ہی کوئی حرام کنزمپشن ہو، حرام کھایا جائے، کیونکہ اسی منہ سے، اسی زبان سے میں قرآن کی تلاوت کروں گا۔ تو قرآن اتنا پاک و پاکیزہ ہے کہ حتیٰ جس زبان سے اسے پڑھا جائے گا اس کا بھی جو ہے وہ پاک ہونا ضروری ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ ہمارے پاس روایات میں یہ ملتا ہے کہ کچھ چیزوں کو جو ہے وہ دیکھنے کی بھی جو ہے وہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ مثلا روایات میں یہ ملتا ہے کہ جب آپ جائیں گے مکہ مکرمہ میں، تو بہترین جو کام وہاں پر آپ کر سکتے ہیں وہ طواف ہے۔ طواف یعنی وہی 7 راؤنڈ خانہ کعبہ کے، اور جو ہے کبھی کبھار انسان تھکا ہوا ہوتا ہے، وہ طواف نہیں کر پاتا۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو دوسرا بہترین کام ہوگا وہ یہ ہوگا کہ نماز پڑھیں آپ وہاں پر مسجد الحرام میں۔ نماز کا بھی موڈ نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کریں، کہ قرآن کی بھی موڈ نہیں ہے، کہ بیٹھ کر صرف میرے گھر کو دیکھو تم، یعنی ہر ایک نگاہ جو میرے گھر پر تمہاری آنکھوں سے ہوگی، اس ہر نگاہ کے بدلے میں 50,000 حسنات جو ہے لکھے جائیں گے، 50,000 حسنات ہر نگاہ کی خاطر۔ تو ایک تو یہ، پھر دوسرا فرماتے ہیں رسول اللہ کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، امیر المؤمنین کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اپنے باپ کو جو ہے وہ محبت کی نگاہ سے انسان دیکھے، وہ بھی عبادت ہے۔ اسی طرح مصحف کو، مصحف یعنی قرآن کو، کلام اللہ کو، اس کو بھی دیکھنا جو ہے عبادت ہے۔ تو بعض چیزوں کا دیکھنا عبادت ہے، یعنی قرآن کو صرف آپ کھول کر دیکھ لیں، یہ دیکھنے کی اور اس نگاہ اور نظر کی بھی جو ہے عبادت ہے۔ دوسرا یہ کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو یہاں پر جو آداب ہمیں بتائے گئے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اچھا جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو اسے جو آپ سنیں، ایک تو یہ سننا واجب، وَأَنصِتُوا توجہ کے ساتھ سنیں اسے، یعنی اگر سمجھ میں نہ بھی آئے تب بھی آپ سنیں اسے، یعنی یہاں پر بولنا جو ہے منع ہے قرآن کی تلاوت کے وقت، یعنی قرآن کا احترام اتنا زیادہ ہے کہ وہاں پر سننا ضروری ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ عِندَكَ الْقُرْآنُ وَجَبَ عَلَيْكَ الْإِنصَاتُ والاستماع۔ ایک اور روایت میں امام صادق فرماتے ہیں کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے آپ کے پاس، وہاں آپ پر واجب ہے کہ آپ اسے سنیں توجہ کے ساتھ، اور پھر سنیں بھی اسے۔ اور پھر ایک اور جگہ پر جو ہے وہ جب قرآن کی آپ تلاوت کریں تو فرماتے ہیں کہ اسے جو ہے کہ اچھی آواز میں آپ اس کی تلاوت کریں، خوبصورت آواز میں تلاوت کریں۔ فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ شَيْءٍ حِلْيَةٌ وَحِلْيَةُ الْقُرْآنِ الصَّوْتُ الْحَسَنُ، یعنی ہر چیز کی جو ہے ایک زیبائش ہے، ایک جو ہے خوبصورتی ہے، اور پھر یہاں پر ایک زینت ہے۔ فرماتے ہیں کہ قرآن کی زینت یہ ہے کہ اسے آپ جو ہے اپنی خوبصورت آواز میں اس کی آپ تلاوت کریں، اور جب قرآن کو آپ پڑھنا بھی چاہیں تو پہلے جو ہے اس کے جو ادب جو بتایا گیا کہ اسے استعاذہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے آغاز کریں، اور یہ جو ہے یہ دستور قرآنی ہے۔ سورہ نحل میں خدا متعال فرماتا ہے کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن کی تلاوت کرو تو جو ہے وہ خدا سے پناہ مانگو شیطان سے، خدا کی پناہ مانگو شیطان سے، شیطان رجیم۔ تو یہ تمام یہ جو آداب ہیں تھوڑے بہت جو قرآن کے بارے میں معصومین علیہم السلام نے فرمائے، روایات ہمیں ملتے ہیں کہ
اور دوسرا ایک اور، یہ تو ظاہری آداب تھے کہ طہارت کے ساتھ، مسواک کے ساتھ، اور پھر جو ہے ادب کے ساتھ، اور پھر جو ہے وہ جو میڈیمز اور جو دیکھنا قرآن کا کس طرح اٹھائیں، کس طرح رکھیں، قبلے کی طرف بیٹھیں، باوضو با طہارت قرآن کی تلاوت کریں، یہ تو سارے ظاہری آداب تھے، یہ فارمیلٹیز جو کہ ہمیں آبزرو کرنے ہیں۔ کچھ جو ہے اس میں یہاں پر باطنی آداب ہیں جن کا جو زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ بھی۔ ایک یہ کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اس کو تو آپ نے یقیناً غور بھی کیا ہوگا، کبھی کبھار قرآن کی تلاوت اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ انسان اس کے اندر ایک چینج یا ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ جو تلاوت ہو رہی ہے اس کا جو ہے اثر ہم میں ہوتا ہی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جب قرآن کی تلاوت ہو، یوں ہونا چاہیے کہ وہ ہر تلاوت کے بعد آپ کا ایمان جو ہے وہ بہتر ہو، ایمان میں جو ہے آپ کی اضافہ ہو۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب اس کی تلاوت، جب اس کی آیات کی تلاوت ہو، آپ کے ایمان میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہونا چاہیے۔ یہ ادب باطنی قرآن ہے۔ اور ایک اور ادب یہ کہ جب بھی قرآن کی تلاوت ہو، امام سجاد فرماتے ہیں کہ تدبر کے ساتھ، یعنی قرآن کی آیات کو پڑھو تدبر کے ساتھ، اس لیے کہ یہ ہر آیت جو ہے ایک خزانہ ہے، اور پھر یہ خزانہ اگر آپ کے پاس کوئی لا کر کھولتا ہے آپ کے آگے، تو انسان جو ہے ان خزانے کو جو ہے وہ ضرور جھانک کر دیکھتا ہے کہ ہے کیا اس کے اندر، تھوڑا بہت، تاکہ اس کو بھی دیکھے کہ ہے کیا اس خزانے میں، اس گنج میں۔ تو فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیات بھی اسی طرح ہیں، جب آپ تلاوت کریں تو تھوڑا سا رک جائیں، دیکھیں کہ خدائے متعال کیا فرما رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے اس آیت میں۔ آیات القرآن خزائن فکلما فتحت خزانة ينبغي لك ان تنظر ما فيها، کہ یہ قرآن کی آیات جو ہیں یہ خزانہ ہیں، جب بھی یہ خزانہ آپ کے سامنے کھلے، اسے جو ہے آپ بہتر یہ کہ دیکھیں اس کے اندر کہ ہے کیا، جھانک کر دیکھیں۔ وَيْلٌ لِمَنْ لَاقَهَا وَلَمْ يَتَدَبَّرْهَا، یعنی وائے ہو اس پر جو کہ صرف جو ہے اس نے قرآن کی تلاوت کر دی اور دیکھا بھی نہیں، سمجھا بھی نہیں، اور تدبر نہیں کیا، اور پھر غور بھی نہیں کیا ان آیات پر۔ تلاوت تو کی لیکن وہ حق تلاوتیں نہیں ہے۔ حق تلاوتیں کہتے ہیں کہ تلاوت کرے اور پھر جو ہے جس طرح ہونی چاہیے، یعنی وہ تلاوت کے ساتھ ساتھ سمجھے بھی، تدبر بھی کرے، توجہ بھی ہو اس میں، وہ ضروری ہے۔ پھر ایک جگہ اور بھی ملتا ہے کہ ایک ادب یہ تھا، دوسرا ہے کہ جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ رقت قلب، یعنی انسان کا دل جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے۔ من قرأ القرآن ولم يخضع للہ ولم يرق قلبہ ولم یکتسی حزنا وجل فی، تو فرماتے ہیں کہ جب قرآن کی تلاوت ہو اور پھر انسان کے اندر جو ہے وہ رقت طاری نہ ہو، اس نے جو ہے وہ خدا کے کلام کی جو ہے اس کی توہین کی ہے، خدا کے کلام کو اس نے جو ہے ہلکا شمار کیا ہے۔ پھر دوسرا ادب جو کہ بتایا گیا وہ یہ کہ انسان جب قرآن کی تلاوت کرے تو تمام یہ جو اوامر اور نواہی پائے جاتے ہیں، اوامر کہتے ہیں یہ کمانڈز کو، نواہی کہتے ہیں کہ تمام وہ دستورات جس سے جو ہے خدا نے ہمیں منع کیا ہے اسے کہتے ہیں نواہی۔ ایک تو یہ کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کریں، آئیں گے آپ یہاں پر یا ایھا الذین آمنو، اس طرح کی آیات، یعنی اے ایمان والو، تو فوراً کہیں لبیک، دلی دل میں لبیک کہیں کہ یہ قرآن جو ہے وہ آپ سے خطاب کر رہا ہے، گفتگو آپ سے ہو رہی ہے۔ یہ فانظر کیف تقرأ کتاب ربک ومنشور ولایتک وکیف تجیب اوامرہ ونواہیہ، اور پھر جتنے بھی خدا کی طرف سے اوامر اور نواہی آتے ہیں ان کے اوپر بھی دیکھیں آپ کہ کس طرح اسے ہینڈل کر رہے ہیں، اس پہ عمل کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے، ان حدود کو رعایت کرتے ہیں یا نہیں۔ فَإِنَّهُ كِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، یعنی یہ کتاب جو ہے عزیز ہے اور پھر اس کی طرف کوئی باطل آ ہی نہیں سکتا، یعنی کوئی برائی اس کتاب کی طرف آ ہی نہیں سکتے، نہ تو آگے کی طرف سے نہ تو پیچھے سے۔ یہ تنزیل ہے، خداوند متعال نے اسے نازل کیا، اور کس نے، یہ کون ہے نازل کرنے والا؟ حکیم، حمید۔ تو یہ جو ہے جب قرآن خداوند متعال کی طرف سے آیا ہے اور پھر اوامر بھی ہیں اس کے اندر، نواہی بھی ہیں، بھیجنے والا بھی حکیم ہے، تو اس کو کیا کریں، کس طرح پڑھیں؟
ورتلہ ترتیلا، یعنی ترتیل کے ساتھ اس کی تلاوت کریں۔ وقف عند وعدہ ووعیدہ، اور جہاں پر بھی خدا نے وہاں پر وعدے کیے ہیں وہاں پر رک جاؤ، جہاں پر اس نے سزا سنائی ہے وہاں پر بھی رک جاؤ۔ وتفکر فی امثالہ، یہ جو خدا نے قرآن میں اتنی سارے جو مثالیں پیش کی ہیں، مثالوں پر بھی جو ہے تم غور کرو، سمجھو اس کو۔ ومواعظہ، اتنے جو اس میں زیادہ نصیحتیں ہیں قرآن میں، ان نصیحتوں پر بھی غور کرو۔ واحذر ان تقع من اقامتک حروفہ فی اضاعت حدودہ، اور ایسا نہ ہو کہ صرف جو اس کی حروف کی تلاوت کر دی اور گزر کر ختم ہو گیا، نہیں، کوشش کریں کہ تھوڑا بہت قرآن کو سمجھے بھی، یعنی ترتیل قرآن کی قرأت کا بھی ثواب ہے، سمجھنے کا بھی ثواب ہے، تدبر کا بھی ثواب ہے، توجہ کا بھی ثواب ہے، اور ان تمام یہ جو وعد و وعید و مثالیں جو دی گئیں ان سب کو جو ہے وہ غور کرنا، ہر ایک کا جو ہے ثواب ہے قرآن کا۔ اور خدا سے ہم لوگ مانگتے ہیں، چاہتے ہیں کہ آج کے دن کی توفیق دے کہ ہم جو ہے سمجھ سکیں اس کلام کو، اور جو ہے یہ قرآن جو کلام اللہ ہے اور اہل بیت علیہم السلام کا ساتھ جو ہے اس دنیا میں، برزخ میں اور قیامت میں ہم سے جو ہے بالکل کبھی بھی نہ چھوٹے۔ خدایا ہماری اولاد کو نسلاً بعد نسلاً بہترین مسلمانوں میں تو شمار فرما۔ خدایا امام کے ظہور میں تعجیل فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے عاجل اور کامل مرحمت فرما، جو گزر گئے ان سب کو غریق رحمت فرما۔ خدایا آج کے دن کی جو دعا تھی وہ یہ کہ وجعلنی نصیباً فی کل خیر تنزل فیہ، یعنی مجھے جو ہے وہ حصہ دار بنا ہر اس خیر میں جو کہ تو نے نازل کیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، وسبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔